السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم ہیں فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں، اور اس یونیورسٹی کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. آج یہاں پر یہ سوچ لے کر آئے ہیں کہ اگر کراچی میں دیر پا امن چاہیے، اگر کراچی کو کرائم سے بچانا ہے، دہشت گردی سے بچانا ہے، ایکسٹریمزم سے بچانا ہے، تو سب سے زیادہ جس چیز کو پروموٹ کرنا ہوگا وہ ہوگا سپورٹس. جب تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوان کھیل کے میدانوں میں نظر آئیں گے، ہمیں کھیل کے میدان بہت زیادہ بھرے ہوئے لگیں گے اور کھیل کے میدان زیادہ بنیں گے اور سپورٹس کی سرگرمیاں ہوں گی، کمپٹیشنز ہوں گے، ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو خود بخود کراچی میں امن آ جائے گا. کراچی میں اسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے کیا مشکلات ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ جو ٹیلنٹ کراچی سے نکلنا چاہیے مختلف کھیلوں کے اندر وہ کیوں نہیں نکل پا رہا ہے، یہ آج جاننے کی کوشش کریں گے. تعارف کراؤں گا جو گیسٹ پینل میرے ساتھ ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے اسٹار بیٹسمین، ٹیسٹ پلیئر، ون ڈے پلیئر، ایک زبردست کھلاڑی، اور خاص طور پہ کراچی کی جو ون ڈے کی ٹیمز اور T20 کی ٹیمز بنتی رہی اس کے کیپٹن رہے ہیں. فیصل اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے ایک اسپورٹس جرنلسٹ جو دنیا بھر میں جہاں جہاں اسپورٹس ہوتی ہے وہاں آپ کو یہ نظر آتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، پلیئرز کے انٹرویوز کرتے ہیں، اسپورٹس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. یا حسینی ہمارے ساتھ ہیں. اور فاسٹ یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنسز خالد اقبال سومرو صاحب. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. خالد صاحب تھینک یو. خالد صاحب بڑے مقبول ٹیچر لگ رہے ہیں آپ یہاں پر. اچھا، آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ فرمائیں، آپ ٹیچر ہیں کمپیوٹر سائنسز کے، اسٹوڈنٹ ہیں زیادہ تر یہاں پر کمپیوٹر سائنسز کے، انجینئرنگ کے. تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو کمپیوٹر کے لوگ ہیں، انجینئرنگ کے لوگ ہیں، ان کا اسپورٹس سے کوئی تعلق ہے نہیں. کراچی میں بڑا ٹرینڈ ہے اور طویل عرصے سے اب تو ہے، اور وہ ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر کا، بلکہ اب تو ہاتھ کے اندر اینڈرائڈس موجود ہیں. تو اب ہم اسپورٹس بھی جو ہے نا وہ کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ کھیلنا پسند کرتے ہیں. اب جو ہے وہ باڈی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ہیلدی طور پہ باہر نکلیں، لیکن اب جو ہے وہ کرسی سے اٹھنا نہیں چاہتے نوجوان. اصل میں کیا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ چلا گیا ہے، اور جو ہمارے مینٹورز تھے، ہم جیسے لوگ یا مجھ سے پہلے، ان لوگوں نے اس بات کی افادیت کو یا اہمیت کو آگے کی جنریشن تک نہیں پہنچایا کہ اسپورٹس یا کسی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے کتنے فوائد ہوتے ہیں، جس میں سوشل بینیفٹس بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ہیلتھ کے بینیفٹس بھی ہیں. اگر میں بتاؤں آپ کو کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جب ہم فزیکلی کوئی چیز کسی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو ہمارے جسم کو فائدہ دیتی ہیں، ہماری ڈپریشن کو ختم کرتی ہے. کافی ایسی کیمیکلز ایکسکریٹ ہوتی ہیں ہماری باڈی میں، جیسے میلیٹونین ہے، یا بہت ساری ایسی یہ ریسرچ کی ہوئی ہے لوگوں نے، کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بڑا فریش بھی رہتا ہے، پازیٹیو بھی رہتا ہے، اور ہماری گروتھ میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے جب میں بچہ تھا اور ہم نے اسپورٹس کھیلنا شروع کیا تو ہماری زندگی کا حصہ تھا، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا پارٹ مس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں جو ہم لوگوں نے حاصل کیا. یا حسینی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. جب ابھی آپ پچھلے دنوں PSL میں دبئی میں موجود تھے، اس سے پہلے آپ نے مختلف اسٹیڈیمز میں کور کیا ہے، تو بڑی خواہش تو جاگتی ہوگی کہ جناب جیسی رونق ہلچل میں ان ملکوں میں دیکھ رہا ہوں ایسا کچھ کراچی میں بھی ہو جائے. خواہش جاگتی ہے اور امید پہ دنیا قائم ہے. اور آج پاکستان کے ان نوجوانوں کو، جن کو میں پاکستان کا مستقبل کہوں گا، جس انداز میں انہوں نے تالیاں بجائی ہیں، مجھے وہ دن دور نظر نہیں آ رہے جب ایسے لوگ اسٹیڈیم میں موجود ہوں گے، ایسے نوجوان پاکستان کے. یہ کتنا ضروری ہے کراچی میں انٹرنیشنل اسپورٹس کا آنا، کتنا ضروری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
ایک بہت پرانی سے ہے کہ جس ملک کے اسپتال آباد ہوں گے اس ملک کے میدان ویران ہوں گے، اور جس ملک کے میدان آباد ہوں گے اس ملک کے اسپتال ویران ہوں گے. میں آسٹریلیا گیا، میں انگلینڈ گیا، وہاں پر آپ کو ہر 2 قدم کے فاصلے پر ایک پارک نظر آئے گا، اسپورٹس کی فیسلٹی نظر آئے گی. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ بڑے خواب دکھاتے ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، وہ اس ملک میں کھیلوں کی سطح کے لیے، اس ملک میں کھیلوں کی ترویج و ترقی کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں. اور افسوس کی بات کہ آپ جب چھٹی کا دن ہوتا تھا، آج کل اتوار کا چھٹی کا دن ہوتا ہے، پہلے جمعے کا چھٹی کا دن ہوتا تھا، آپ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ کو جا بجا میدانوں پر، سڑکوں پر بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. لیکن آج اس ملک کا المیہ یہ ہے، اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سڑکوں پر بچے وکٹ لگا کر کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کوئی گاڑی گزرتی ہے، کوئی رکشہ گزرتا ہے، کوئی موٹر سائیکل گزرتی ہے، کوئی بس گزرتی ہے، تو وہ اپنی پچ کو ہٹا لیتے ہیں، کرسی کو ہٹا لیتے ہیں. کیونکہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو جو 2-4 آپ کو گراؤنڈ نظر آتے ہیں، وہاں پر شادی کے شامیانے لگے ہوتے ہیں جو شام کو ختم ہونے کے بعد صبح اپنا جو ہے وہ ایک اور اس کے علاوہ کچھ جو پارکس بچ گئے تھے وہاں پر چائنا کٹنگ ہو گئی ہے. ایبسولوٹلی. تو چائنا یہاں پر بھی آ گیا ہے، چائنا کا نام آ گیا ہے. فیصل اقبال صاحب کی طرف بڑھیں گے. فیصل، ویسے تو ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن ہمیں جنون جو ہے وہ کرکٹ کا ہے. کرکٹ میں جیسے یہ ابھی یحییٰ بتا رہے تھے اور ہم نے بھی یہی دیکھا کہ اپنے بچپن میں، میرا بچپن ناظم آباد میں گزرا اور اس علاقے میں میں نے اتنی کرکٹ دیکھی کہ ہماری اپنی گلی کے اندر جو ہے، ہم اگر بہت چھوٹے تھے تو ہماری الگ ٹیم تھی، ہم سے تھوڑے بڑے بچوں کی الگ ٹیم تھی، نوجوانوں کی ایک الگ ٹیم تھی. یعنی ایک ہی گلی میں اتنی کرکٹ ہو رہی ہے. روزانہ عصر سے مغرب تک ہم بھی کرکٹ کھیلتے تھے، گو کہ ہمیں نیشنل ٹیم میں نہیں جانا تھا، اپنے شوق کے لیے کھیلتے تھے. اسی طرح سے ہر علاقے کے اندر گراؤنڈز موجود تھے جہاں پہ جنہیں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوتا تھا وہ وہاں کھیلتے تھے. تو ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا، کرکٹ کا جنون تھا. وہ ہمیں اب میچ میں کسی حد تک دیکھنے کی حد تک تو نظر آتا ہے، لیکن خود کھیلے نوجوان زیادہ تر اس میں کچھ کمی آتی جا رہی ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ کمی تو اس میں آ گئی ہے. اور جس طرح یحییٰ نے ایکسپلین کیا کہ جو ریزنز ہیں وہ یہی ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو ہمارے لوگ ہیں جن کو یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی. اور میرے بھی ٹائم میں جب یہ آپ بات کر رہے تھے کہ گلی میں اور ہمیں سب کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، اس وقت اتنا شوق ان سارے لوگوں کو بھی ہوتا تھا کھیلنے کا کہ وہ کرکٹ کو شوق کی حد تک کھیلتے تھے. اور آج وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں اچھی پوزیشن پہ جو ہے وہ جاب بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس ہیلدی ایکٹیویٹیز سے فائدہ اٹھایا کرکٹ کے اندر، یا جو بھی اسپورٹس ان کو اچھے لگتے تھے کھیلے انہوں نے. تو آئی تھنک ہم انہی ساری چیزوں کو لیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پرابلم بھی آتی ہے. اسپورٹس کے اندر ہماری ہاکی کہاں چلی گئی، ہمارے دوسرے اسپورٹس کہاں چلے گئے، کرکٹ بھی جو ہے بہت بارڈر لائن کی طرف ہی آلموسٹ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں بلیم وہی پولیٹیشینز کو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ چیزیں، ان لوگوں نے وہ جگہیں پرووائڈ نہیں کی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان سارے گراؤنڈز کو دیکھ کے جہاں میں انٹر اسکول کے میچز کھیلا کرتا تھا، انٹر کالجیٹ کے کھیلتا تھا. آج میں ادھر سے گزرتا ہوں تو مجھے بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں. تو وہ چیزیں ہی پاکستان کے ان سارے اسپورٹس کی آپ یہ کہہ لیں کہ پیچھے جانے کی ریزنز رہی ہیں. وہ سارے لوگ ہی رہے ہیں. بہت سارے لوگوں سے ڈسکشن بھی ہوتی ہے کرکٹ کے اوپر جو پولیٹیکل سیکٹر پہ موجود ہیں. مجھے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کا اسپورٹس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں جب بھی ان سے کرکٹ کی یا کسی ٹاپک پہ بات کرتا ہوں ان کا کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا، جو بہت آپ یہ کہہ لیں ون آف دا ریزنز ہے ہمارے پیچھے جانے کی. کراچی سے ہم نے دیکھا کہ جاوید میاداد ایک بڑا نام تھا جو نکلے، اس کے بعد شاہد افریدی بھی کراچی سے نکلے، یونس خان بھی نکلے، فیصل اقبال یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی کیا وہ اٹریکشن ختم ہو گئی ہے، یا کیا بات ہے کہ جو ایک سٹار کو فالو کرنا یا اس کے کریز میں، مجھے یاد ہے ہماری جب کرکٹ ٹیم ہوتی تھی تو اس زمانے میں ہم جتنے پلیئرز کھیلتے تھے 11، ہم اپنا وہ نام رکھ لیتے تھے کہ بھائی اوپننگ بیٹسمین جا رہا ہے تو وہ رمیز راجہ ہے، چوتھے نمبر پہ جا رہا ہے تو جاوید میاداد ہے، اگر وہ بالر ہے، اچھا فاسٹ بالر ہے تو جناب وقار یونس ہے، وسیم اکرم ہے، یا اگر وہ اسپن اچھی کرتا ہے ثقلین مشتاق ہے. تو اب آپ کیا کہتے ہیں، سٹارز کا کریز رہا ہے؟ رضوان جعفر صاحب، آپ نے جس طرح بھی بات کی کہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے ہاکی کے ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام لوگوں کو زبان پر یاد تھے. سمیع اللہ، حسن سردار، کلیم اللہ، کئی نام تھے جو پاکستان کے لوگوں کو یاد تھے. لیکن آخری جو نام تھے وہ شہباز اور وسیم فیروز تھے. ہاں، اس کے بعد آج یہ المیہ ہے پاکستان ہاکی کا کہ شہباز سینئر جیسا شخص جو ہے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سیکرٹری ہے، لیکن پاکستان ہاکی کہاں ہے، نہ اولمپک میں، نہ ورلڈ کپ میں. آن دا ادر سائڈ اگر آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں، کرکٹ میں بھی آج آپ کو سٹار نظر نہیں آئیں گے. آپ کی ٹیم کی ون ڈے رینکنگ جو ہے وہ 7ویں نمبر پر ہے، ٹیسٹ رینکنگ آپ کی 6 ہے، اور T20 رینکنگ آپ کی 7ویں پہ، ون ڈے رینکنگ 8ویں نمبر پر ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کھیلوں کا حال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو
پتہ نہیں, جب آپ کے بچے, جب آپ کے نوجوان اپنے گراؤنڈ پر جا کر اپنے کھلاڑیوں کو کھیلتا ہوا دیکھیں گے, نہیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی جو ہے وہ خالی دکھائی دے گا, قذافی اسٹیڈیم آپ کو خالی دکھائی دے گا, ارباب نیاز اسٹیڈیم آپ کو خالی دکھائی دے گا, پنڈی اسٹیڈیم آپ کو خالی دکھائی دے گا, جہاں پر لوگ میچ دیکھنے کے لیے اپنے سٹار کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے, تو کیسے آپ کے لوگ اپنے سٹارز کو فالو کریں گے؟ لیکن امید پر دنیا قائم ہے اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کل ہمارا اچھا ہے, تابناک ہے, لیکن پھر بات یہی ہے کہ سب کچھ ہم نے نہیں کرنا ہے, کچھ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے, حکومت کو اپنی ذمہ داری کچھ نہیں, بہت کچھ حکومت نے کرنا ہے, بڑے فیصلے تو حکومت نہیں کرنے, اور خاص طور پہ اگر ہم نے اپنے ملک کو, اپنے شہروں کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے تو سپورٹس کو آگے لے کر آنا ہوگا. اور کیونکہ ہم اپنے شو میں کراچی کی بات کرتے ہیں, تو کراچی میں ایک نسل جو ہے پوری وہ خوف کے اندر جو بڑی ہوئی ہے, دہشت گردی بڑی دیکھی گئی ہے, یہاں پہ بہت خون دیکھا ہے, بہت ٹارگٹ کلنگ دیکھی ہے, اور اگر اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے, تو اس میں اسپورٹس کو پروموٹ کرنا ہوگا. اور جس علاقے میں جو اسپورٹس ہوتی ہے, لیاری میں اگر باکسنگ کھیلی جاتی ہے, لیاری میں اگر جو ہے فٹ بال کھیلی جاتی ہے, تو اس کو وہاں پروموٹ کرنا ہوگا. ناظم آباد میں, ناظم آباد میں سینٹرل کے ایریا میں اگر کرکٹ کھیلا جاتا ہے تو اسے وہاں پروموٹ کرنا ہوگا. جہاں پہ بیڈمنٹن, ہاکی کھیلا جاتا ہے, جو اسی طرح گرلز ہیں کراچی کی, وہ اپنی یونیورسٹی لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں والی بال میں, بیڈمنٹن میں, اس طرح بہت ساری گیمز کے اندر جو ہے آگے بڑھ رہی ہیں, تو ان کو پروموٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. ٹائم ایک بریک کا ہوا ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. کراچی کی بات میں ہمارے ساتھ رہے گا. بہت بڑا ٹیلنٹ موجود ہے, اور جو بیچارہ مجبور ہے کہ روڈ اور گلیوں میں بیچارے کھیلتے رہتے ہیں, تو اس لحاظ سے بالکل ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرووائڈ کرے, یہ فیسلٹیز دینا چاہیے کراچی میں. کراچی والے دلچسپی تو بہت لیتے ہیں, لیکن ان کو جگہ میسر نہیں ہے, گراؤنڈ میسر نہیں ہے. جو گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ کوئی پارکنگ بن جاتا ہے, کوئی کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے. یہاں کا حالات ٹھیک نہیں ہے. اگر حالات ہیں تو پھر تو لوگ روڈوں پہ بھی کھیلتے ہیں, میدانوں میں بھی کھیلتے ہیں. تو بات وہی ہے, اگر حالات ہیں تو پھر سب میدان بھی خود بخود بن جاتے ہیں. کھیل کے میدان تو اجڑے ہوئے, لازمی حالات ایسے ہیں کراچی کے, اس وجہ سے کھیل کے میدان اجڑے ہوئے. اور جو میدان تھے وہ چائنا کٹنگ میں سب فلیٹ وغیرہ بن کے جگہ وغیرہ سب گر گئی ہیں, ختم ہو گئے ہیں. 90% جو ہے میدان ختم ہو گئے. میرا خیال ہے کہ ابھی امپرومنٹس کی ضرورت ہے. کچھ تو اس وقت موجود ہیں, مزید اس میں امپرومنٹس کی ضرورت ہے. میدان تو بہت ہیں لیکن وہ ڈیولپ نہیں ہیں, اور وہ میدان جو ہیں ہمیں ایسے لگتے ہیں جیسے ویران جو ہے نا قبرستان ہے. ہم اپنی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ان قبرستانوں کو کھیل کے میدانوں میں تبدیل کریں, تاکہ ہاسپٹلس کی کم سے کم ضرورت پڑے اور بچے اور جوان جو ہے نا وہ صحت مند رہیں. بیچارے لڑکوں کو آپ لوگ دیکھتے ہوئے گلی کوچوں میں کھیلتے ہیں, ان میں بہت شوق ہے, بہت ان کو بھی صلاحیتیں, اور گورنمنٹ کی کوئی سرپرستی ملتی نہیں ہے. تو لوگ آپ نوجوانوں کو دیکھیں, آپ کراچی کے بہت اچھے, مگر سرپرستی کے بغیر کوئی چیز نہیں کامیاب نہیں ہو سکتی. جتنے بھی گراؤنڈز ہیں ان کو رنگویٹ کرنا چاہیے, ہماری حکومت کو بھی مل کے کرنا چاہیے, اور ہماری کمیونٹی کو بھی, اور ہمارے پاکستانی شہری کے ہونے کے ناطے سب کو بنانا چاہیے. جو ہمارے حکمران ہیں, جو لوگ اب اس وقت سب ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ان سب سے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ کائنڈلی نیو جنریشن کے لیے سوچیں, اور کچھ سوچیں گے تو کچھ چینج آئے گا. سوچ بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم ہیں فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں. یہاں کے بہت ہی زبردست اسٹوڈنٹ جن کا زیادہ تر تعلق کمپیوٹر سائنسز اور انجینئرنگ سے ہے. کچھ اسٹوڈنٹ مجھے بی بی اے کے بھی نظر آ رہے ہیں. گو کہ انجینئرنگ کے اور کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسپورٹس لور نہیں ہوتے, لیکن یہ بتا رہے ہیں آج یہاں بیٹھ کے یہ بہت زیادہ اسپورٹس لور ہیں. آپ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں ابھی ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے, تعارف کرائیں گے. ہمارے ساتھ ایک بزنس لیڈر موجود ہیں جو کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. آصف میمن صاحب, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی یحییٰ حسینی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل کے لیے کراچی آئیڈیل ہے, کیونکہ کراچی میں سب سے زیادہ ہوٹلز ہیں, بہترین اسٹیڈیم موجود ہے, اور بیسٹ پلیس پر اسٹیڈیم موجود ہے, صرف ایک امن و امان کا مسئلہ موجود ہے. لاہور پاکستان کا دل ہے, کراچی روشنیوں کا شہر ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان میں لانے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہیں سے شروعات ہوگی جہاں سے پاکستان سے کرکٹ گئی تھی. کوئی کراچی کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا, کوئی کراچی کی بات نہیں کرنا چاہتا. کچھ میچ ضرور پاکستان سپر لیگ کے 3rd ایڈیشن 2018 کے کراچی میں ہونے چاہیے, کیونکہ کراچی کے عوام انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ کراچی کے عوام نیشنل اسٹیڈیم کراچی کو بھرنا چاہتے ہیں. کراچی کے عوام میں پیشن ہے, اور آپ جیسے نوجوان ہو تو پھر کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم جو ہے پھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. خالد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ فرمائیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سپورٹس اس لیے ضروری ہے
کیونکہ ہم دہشت گردی کا شکار رہے ہیں کراچی میں, ہم یہاں پہ امن خراب رہا ہے. یہاں پہ جتنا اسپورٹس بڑھے گا, خاص طور پہ ولنریبل ایریاز کے اندر, جو لیاری کی کبھی طاقت ہوا کرتا تھا, اس کی باکسنگ, اس کی فٹ بال جو ہے, اس طرح بہت سارے علاقوں کے اندر آپ چلے جائیں, کورنگی ہے, مختلف علاقے لوور کلاس علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پہ جگہ جگہ جو اسپورٹس نظر آتی تھی, اور وہ ایک بہت بڑا جواب ہوتا تھا دہشت گردوں کو کہ ہم اسپورٹس لور ہیں, ہم کرائم لور نہیں ہیں. یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے امن کے لیے؟ میرے خیال میں ہم جب خود جوان تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم محلوں کی بھی کرکٹ کھیلتے تھے, یعنی ہم اپنے محلے سے نکل کے کسی اور جگہ جاتے تھے, وہاں بھی کرکٹ میچز ہوتے تھے, ہر سنڈے پہ کہیں نہ کہیں ہمیں جانا ہوتا تھا, اور وہ لوگ بھی ہمارے پاس آتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ ہم کھیلتے تھے, ہم کھانا بھی ساتھ کھاتے تھے, لنچ بھی ساتھ ہوتا تھا, تو ایک ہارمنی بڑھتی تھی انٹر ایریاز کے اندر. تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ نہ صرف یہ کہ ٹیم اسپرٹ شو کریں اور پھر ان علاقوں میں جائیں, ان علاقوں لوگ ہمارے پاس آئیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے سٹیز کے اندر جو آئسولیٹ ہو کے رہ گئی ہیں مختلف ایریاز, وہ سب ایک ساتھ مل کے آئیں گے, اور سبھی لوگ, اور کرکٹ یا کوئی بھی اور اسپورٹس ہو, یہ اتنی پازیٹیو فیلنگ آپ کو دیتا ہے. کوئی بھی ایکسرسائز کریں تو آپ کو ایک بہت اچھی پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہے. اور اس میں سر یہ ہوتا تھا, جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ مختلف علاقوں میں جائیں, آپس میں کمپٹیشنس ہو, بالکل یہ ہوتا رہا ہے, ابھی بھی کسی حد تک ہوتا ہے, کم ہو گیا لیکن ابھی بھی ہوتا ہے. اس میں ایک چیز اور ہوتی تھی کہ میرٹ کو آگے بڑھانے کا حوصلہ ہمارے اندر آتا تھا. ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون سی زبان بولتا ہے یا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, کس فقہ سے تعلق رکھتا ہے, بلکہ ہم کہتے تھے یار یہ اچھا کھیلتا ہے تو اس کو لیڈ کرواؤ, اس کو آگے لے کے جاؤ, یہ ہماری ٹیم کی قیادت کرے گا. میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا, کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ سنڈے کے دن ہم کسی ٹیم میں شامل نہیں ہوتے تھے. تو میں حیدرآباد میں رہتا تھا اس زمانے میں, تو جی سی ٹی گراؤنڈ ایک ہوتا تھا جہاں پر ساری ٹیمیں آتی تھیں اور کھیلتی تھیں. تو ہم ایسی ٹیموں میں جا کے کھیلتے تھے جس میں ہم پہلے کبھی نہیں گئے, جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, مگر وہ کٹ ہمیں پہنی ہوئی ہوتی تھی اور پہنچ جاتے تھے. کہیں ایک پلیئر کم ہو گیا تو ہمیں انہوں نے ڈال دیا, اپنے روسٹر میں نام لکھ دیا, اور دوسری ٹیم جو تھی وہ کہتی تھی جی یہ تو کہیں سے اور سے آ گیا ہے پلیئر, اس کو آپ کیوں شامل کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم کا حصہ نہیں. کہتے نہیں جی کہ اس کا نام ہمارے اسکورنگ بک میں لکھا ہوا ہے, یہ کھیلتا تھا ہم سے. تو وہ دوسرے علاقے کے لوگ, دوسرے لوگ جو ہمیں جانتے بھی نہیں تھے, اس اسپورٹ کی وجہ سے ہم اپناتے تھے, ہمیں اپنی ٹیم کا ممبر بناتے تھے اور نام لکھتے تھے اپنے روسٹر میں. یہ چیزیں ہم اب نظر نہیں آتی, ہم ایک دوسرے کو دوستی کی نظر سے نہیں دیکھتے. تھوڑا سا فیصل آپ کی طرف میں آؤں گا, کچھ ہم اپنے اسپورٹس مین کی کریکٹر بلڈنگ کی بات کریں. اسپاٹ فکسنگ کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایتھیکلی طور پہ جتنا اسٹرانگ کرکٹرس کو ہونا چاہیے, حالانکہ اسپورٹس جو ہے آپ کو ایتھکس سکھاتا ہے, آپ کو کریکٹر بلڈنگ آپ کی کرتا ہے, آپ کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ لے کر آتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ میچ فکسنگ کے اندر یا اسپاٹ فکسنگ کے اندر ہمارے کھلاڑیوں کے نام آتے رہے. ابھی پی ایس ایل کو میں بھی ہم نے اس طرح کی صورتحال دیکھی. اگر ہمارے اسپورٹس پلیئر جو ہیں ان کے نام اس طرح نیگیٹو آتے رہیں گے, ہم ایک لفظ کہتے رہیں گے یار سارے سٹے باز ہیں, ایک مثال کے طور پہ عوامی لفظ ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیسے ان کے وہ رول ماڈل بن سکیں گے؟ یہ لوگ کیسے جو ہے یہ جو کھیل ہو رہا ہے اس کو سچ سمجھیں گے اور پھر یہ آگے بڑھیں گے؟ ان کی تو موٹیویشن بڑی کم ہو جائے گی. بالکل صحیح آپ نے بولا. دیکھیں یہ اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت پیچھے جاتی ہیں, یعنی آپ 15 سال 20 سال 30 سال کی طرف اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ پھر روٹس پیچھے سے ہی آ رہی ہیں. اگر اس سے پہلے کے جو لوگ تھے اگر انہی کو نہیں ٹھیک کیا گیا اور ان کے بعد کے لڑکوں کو بھی کیا گیا تو پھر وہ سارا جو ان کے اوپر آپ کو بلیم دینا ہے وہ پھر وہی لوگ ہیں جو اس سلسلے کو چلا رہے تھے. سیکنڈلی آئی تھنک لیک آف ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کے اندر رول پلے کرتی ہے کہ لڑکے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, فیملی بیک گراؤنڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ انٹیریئر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں لڑکے, تو ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ فیم اور فارچون کو کس طریقے سے جو ہے وہ کیش. کیا ایماندار ہونے کے لیے, اپنے ملک سے وفا رکھنے کے لیے کیا تعلیم کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں تعلیم آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, جو آپ کے گھر کی تربیت ہوتی ہے وہ بھی بہت چیزیں سکھاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ A گریڈ یا A1 گریڈ اسٹوڈنٹ ہوں اور اگر گھر کے اندر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ بہت اچھے انسان ہیں یا رول ماڈل ہیں. آپ کو ایز اے ہیومن جو ہے وہ پہلے اچھا ہونا ضروری ہے, دین آپ آگے جا سکتے ہیں. اگر آپ نے بہت بڑے بڑے گریڈز لیے ہیں اور آپ کسی ٹاپ پوزیشن پہ آ کے بیٹھتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو لیڈ کرنے میں اور آپ اس چیز کو ویسے لیڈ نہیں کریں جو ریکوائرڈ ہے, تو ڈیفینیٹلی نیچے کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو تو پرابلمز آئیں گی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ساری پرابلمز ہیں, کوئی ایک یا دو نہیں ہے. پلیئرز میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سلمان بٹ جیسا ایک پلیئر آیا جو ایک اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے پڑھا لکھا پلیئر آیا, لیکن وہ بھی اس چیز کے اندر ہمیں انوالو نظر آئے. تو اب بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ پلیئرز جو ہیں وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کون ذمہ دار ہے؟ سسٹم ذمہ دار ہے اس کا.
اس کا سسٹم ذمہ دار ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو اس بات کی یقین دہانی نہیں ہوگی, جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں اگلے میچ میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, جو پسند ناپسند کا پاکستان کرکٹ میں نہیں پورے پاکستان سسٹم میں ایک کلچر جو ہے ہمارے جسم میں خون کی طرح ہمارے نظام میں سرائیت کر چکا ہے, تو یہ چیزیں نظر آئیں گی آپ کو, کیونکہ شارٹ کٹ جو ہے وہ زندگی میں آپ کو بہت آگے نہیں لے کے جا سکتا. ٹیم میں کیپٹن ہے اور اس کا شور ہے, یعنی ہمارے 3 پلیئرز جو ان کا لندن کا معاملہ آتا ہے وہ تو اس لیول کے پلیئر تھے کہ ان کا تو شور تھا جناب یہ لمبی نہیں کھیلیں گے, تو ان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ کرکٹ کو اتنا جانتے ہیں جتنے اپنے محلے والے کو نہیں جانتے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو پاکستان ٹیم میں نہیں ہوتا وہ پاکستان ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے, جو ٹیم میں کیپٹن ہوتا ہے وہ پھر اگلی سیریز میں نہیں ہوتا. یہ پاکستان کرکٹ کا المیہ ہے. ٹھیک ہے آصف صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے کہ جگہ جگہ کرکٹ ہو, اس میں اسپانسرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اور ہاکی والے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کوئی اسپانسر نہیں ہے, ہم پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا, کرکٹ پہ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے گراس روٹ لیول پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے کیا رول ہو سکتا ہے کمپنیز کا, اتھارٹیز کا, اداروں کا, اور خاص طور پہ کرکٹ بورڈ کا؟ ڈیفینیٹلی کرکٹ کو جو ہے جس طریقے سے پروموٹ کیا کمپنیز نے, ڈفرینٹ اگر کھیل دیکھیں ہاکی, اگر گورنمنٹ اس کے اوپر انیشیٹیوز لے اور مواقع پیدا کرے اور اس کو کسی طریقے سے انیشیل لیول کے اوپر اگر فلورش کرے تو کمپنیز جو ہے اس میں بھی ہاکی یا فٹ بال اس میں بھی اسپانسرز کر سکتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی کریں گی. آپ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر دیکھیں, پاکستان میں ہاکی یا فٹ بال کے اندر اتنا اسکوپ نظر نہیں آتا اور اچھے پلیئرز بھی نہیں آتے, کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ہمارے یہاں دیکھیں کہ اسپورٹس مین کو اتنا زیادہ سراہا نہیں جاتا, اتنے زیادہ اسکوپ آف ورک اس کو بینیفٹس نظر نہیں آتا. اگر اس کے اوپر انیشیلی گورنمنٹ اپنی سطح کے اوپر محنت کرے اور اس کو ایکسپلور کرے, فلورش کرے, تو کمپنیز ڈیفینیٹلی ان کھیلوں کو بھی سپورٹ کریں گی. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے کراچی کی ٹیم کو, کراچی کنگ کو جو ہے سپورٹ کیا, اسپانسر کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے, کوئی بھی مارکیٹ کا برانڈ جو ہے, اگر وہ اس کرکٹ میں آتا ہے تو وہ اس کو وہ رسپانس مل سکتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا, یعنی اتنے زبردست کو رسپانس پاکستان میں تک کریز موجود ہے کرکٹ کا؟ بالکل, اگر آپ دیکھیں ویورشپ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ کمپنیز اس طرح کے مواقع جو ہے نا دیکھ رہی ہوتی ہیں. مطلب ہم جو ہے اگر دیکھیں میکسیمم پرائم ٹائمز کے اندر ڈراماز یہ سارا چل رہا ہوتا ہے اور لوگ اب بیزار آ گئے ہیں. تو جیسے PSL ہے, ایک آپ پرائم ٹائم کے اندر اگر کوئی منٹ چل رہا ہوتا ہے 1.5 لاکھ روپے منٹ, وہی کرکٹ کے اوپر 8-8 لاکھ روپے کے اسپانسر کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر اس قسم کا اسکوپ دوسری بھی کھیل کے اندر لے کر آئیں تو ڈیفینیٹلی کمپنیز جو ہے نا اس میں کوآپریٹ کریں گی اور کمپنی کا اپنا ایک اس میں معیار بڑھے گا. بالکل, جب کوئی بھی انٹرنیشنل مانیٹرنگ ٹیم آئے اور سروے کرے تو کہے کہ جناب نہیں, کراچی کا جو امیج خراب ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے, کراچی کے نوجوان, کراچی کے لوگ تو بڑے پیس لوننگ ہیں, اور یہ تو ہر وقت ہمیں میدانوں میں شام کے وقت خاص طور پہ جب بھی اسپیئر ٹائم ہوتا ہے, ویکینڈ کے موقع پر, سنڈے کے موقع پر, ویکیشنز جو سمر ویکیشن, ونٹر ویکیشن میں ہر طرف اسپورٹس میں نظر آتے ہیں. تو اس کے لیے نوجوانوں نے کیا کرنا ہوگا, ہمارے بورڈ نے, ہماری حکومت نے کیا کرنا ہوگا, یہ زیادہ ہم جاننا چاہیں گے نوجوانوں سے جو میرے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کراچی کی بات کے ساتھ آج ہم ہیں فاسٹ نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز میں, اور یہاں کے بہت ہی زبردست اسٹوڈنٹ اور سب پیس لورز اور اسپورٹس لورز ہمارے ساتھ ہیں. لاسٹ سیشن ہے, اس میں جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیا جائے کراچی میں کہ ہر طرف ہمیں اسپورٹس کا بول بالا نظر آئے, نوجوانوں کو ہم بچا سکیں کہ وہ کسی کرائم کی طرف نہ بڑھیں, اسٹریٹ کرائم کی طرف نہ جائیں, ڈرگس یوز نہ کریں, چھوٹے موٹے بیکار گیمز جو گلی محلوں میں ہماری آبادیوں میں کھل گئے ہیں اس طرف نہ جائیں, کسی ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں نہ لگ جائیں, کہیں ہم ان کا نام خراب نہ دیکھیں, کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں, ان کو سیف کر کے اگر کوئی ایکٹیویٹی تعلیم کے علاوہ ہو تو صرف اور صرف اسپورٹس ہو, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جی بھائی آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے ایسا؟ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ پرابلمز ہم سب کو پتہ ہے, انفیکٹ ہمیں سولوشن بھی پتہ ہے کہ اسپورٹس ان سب چیزوں کا سولوشن ہو سکتا ہے. لیکن نوجوان نسل کی جس طرح بات ہو رہی ہے, باقی جتنے برانڈز ہیں, میں مارکیٹنگ میں میجر کر رہا ہوں, تو جتنے برانڈز ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہے. ہم لوگ زیادہ تر موو کر رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر, تو سوشل میڈیا کے اوپر
چائے والا کی کمپین چلی, بہت ہٹ ہو گیا, بہت پروموٹ ہوا, تو کیوں نہ کرکٹ کے لیے جو میڈیم آج کل ہم لوگ میدانوں سے موو کر کے لیپ ٹاپ سے آ گئے ہیں, تو کیوں نہ اسی کو امپلوائے کر کے, گورنمنٹ انیشیٹو نہیں لے رہی تو کیوں نہ ہم لوگ لیں, اور جو لوگ, بالکل ہمیں اپنا شہر بچانا ہے تو ہمیں انیشیٹو لینا ہوگا. اور اس کے علاوہ یوتھ کے لیے ایک فیکٹر آف اٹریکشن ہونا چاہیے. اور فردر جو لوگ رسپانسبل ہیں, لیٹ سے گورنمنٹ نہیں رول پلے کر رہی, تو جو اتھارٹیز ہیں, ہم لوگ ہیں, تو کیوں نہ ہم لوگ اپنا پارٹ پلے کریں, ایک کمپین چلائی جائے اور ہم کے لیے, کیونکہ جنون تو ہے. بالکل. جی جی جناب. سر آئی تھنک کہ جو اسپورٹس کا جو انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے دن بدن, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ایز اے فیلڈ اس کو پرسیو کرنا چاہے تو اس کو کچھ آگے ایسا فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا, کوئی ریوارڈ نظر نہیں. اسپورٹس ایز اے کیریئر, یہ بالکل ایک پورا بہت بڑا سبجیکٹ ہے. جی پھر اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو آگے لیکن خالی جیسے بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی انجوائمنٹ کے لیے کھیلتے ہیں, اپنی فزیکل فٹنس کے لیے کھیلتے ہیں. وہ اس لیے تو نہیں کھیلتے کہ وہ نیشنل ٹیم میں چلے جائیں گے. اگر 20 کروڑ 25 کروڑ کا ملک ہے تو 11 کھلاڑی ہی جانے ٹیم میں. تو سر ایک اور فیکٹر, جیسے آپ دیکھیں لاسٹ کچھ دنوں میں جیسے لاہور میں اغوا کے واقع ہوئے ہیں سر, اس فیکٹر سے بھی پیرنٹ گھبراتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے, گراؤنڈس میں نہیں جانے دیتے. وہ بھی ایک انوالومنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پیس نہیں ہے. ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے زیادہ ہوتے تھے, یعنی ایک گھر میں اگر 12-13 بچے ہیں تو ان میں 2-4 کہیں ادھر ادھر بھی ہوتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا. تو اس میں سے کچھ بچے جو ہے وہ اسپورٹس میں بھی چلے جاتے تھے, تو ماں باپ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے یار اس کو ادھر کھیل لے دو. اب بچے ہوتے ہی 2-3 پر ہم محدود ہو گئے, تو پیرنٹس بھی بڑے کانشیس ہو گئے ہیں, بڑی نظر میں رکھ لیا انہوں نے چاروں طرف کہ مٹی میں نہ جانے دو, باہر نہ نکلنے دو, کہ خراب ہو جائے گا. تو یہ ایشو بھی ہے اسپورٹس کی ناکامی کے. تو اس کے لیے بہبود آبادی کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے, اس کا مطلب ہے. کیوں؟ تھینک یو سر, بس یہی وجوہات لگ رہی ہے مجھے. جی جی, میں کچھ گرلس سے جاننا چاہوں گا کہ لڑکیوں میں بھی کچھ کریز ہے اسپورٹس کا, کچھ کھیلنا چاہتی ہیں آپ یا نہیں؟ جی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسپورٹس کی فیسلٹیز تو اوبویسلی آپ کو میکسیمم نہیں مل سکتی, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انجینئرنگ اسٹوڈنٹس بالکل اسپورٹس کی طرف نہیں ہوتے. بٹ دا تھنگ از ٹائم مینیج کرنا آنا چاہیے آپ کو. میں بھی الیکٹریکل انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں, بٹ میں نے 4 سال الحمدللہ اسپورٹس میں ہمیشہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور دا تھنگ از کہ کون سا گیم کھیلتی ہیں آپ؟ سر میں بیڈمنٹن کھیلتی ہوں, تھرو بال اور ٹیبل ٹینس بھی کسی حد تک کھیل لیتی ہوں. سو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیک آف اسپورٹس ہے اور یہ وہ, اس کا پرابلم یہ ہے کہ کوئی مینیج کرنے والا نہیں ہے, کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے. ہماری یونیورسٹی میں بنی ہوئی ہے سوسائٹی تو اسپورٹس ہو جاتے ہیں, لیکن اگر باقی یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں اسپورٹس سوسائٹیز بنی ہوں, تو اگر ان سب کا آپس میں مقابلہ. آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ یونیورسٹیز لیول پر یا کالج لیول پر اگر پراپر ٹیمز ہوں, اور اس بنیاد پہ داخلے بھی ہوتے ہیں سرکاری کالجز کے اندر جو ہیں, یونیورسٹیز میں نہیں ہوتے, یونیورسٹیز میں بھی اگر ایڈمیشنز ہوں تو پھر جو ہے اسپورٹس زیادہ پروموٹ ہوگی. جی بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ کچھ گرلس تو اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ پیرنٹس سپورٹ نہیں کرتے, اور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ملے گا, بس ٹھیک ہے بچپن میں کھیل لیا اس کے بعد تو پھر کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن ہماری یونیورسٹی میں الحمدللہ پوری سوسائٹی بنی ہوئی ہے, ٹیچرز بھی سپورٹ کرتے ہیں, پیرنٹس بھی سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر ہم بھی ٹائم نکال لیتے ہیں کسی طرح سے کہ ہم اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں. اور ٹھیک ہے. جی جناب. جو بڑی باتیں تو بہت ہو گئی ہیں, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہم لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. جیسے کہ میں آج شام کو اگر 6 بجے گھر پہنچتا ہوں تو میرے برابر کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ پارک چلے جاتا ہوں, ان کے ساتھ کھیلتا ہوں. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے اپنے اندر کے بچے کو مار دیا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فیم ملے, ہمیں فارچون ملے, لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے نہیں کھیلنا چاہتے, ہم لوگ فارچون کے لیے, فیم کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں. تو جب تک یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا کراچی کے اندر کہ آپ اپنے بچوں کو شام کو لے کے نکلیں پارکس کے اندر, ماں باپ ہوں یا کوئی بھائی بہن ہو, جب تک یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا تب تک آپ اسپورٹس کو. بالکل ٹھیک ہے. آصف میمن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, فرمائیے کیا کیا جائے کہ کراچی میں اسپورٹس بڑھے, کیونکہ کراچی میں دہشت گردی ایک زمانے میں بہت رہی, خوف رہا, اور اب اس خوف سے نکلنے کا وقت ہے. اب جو ہے گراؤنڈس کو, پارکس کو آباد کرنے کا وقت ہے, اور اسی طرح سے ہم جو ہے دہشت گردی کا, ایکسٹریمزم کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس میں ہم سب کو اپنی اپنی انفرادی کیپیسٹی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جیسے کہ ایز این اسٹوڈنٹ یا یونیورسٹی آپ ان تمام لوگوں کو جو ہے انٹر یونیورسٹیز جو ہے ٹورنامنٹس اور ان تمام چیزوں کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے. اس میں یونیورسٹیز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا.
اور اس میں جب آپس میں یہ سپورٹس کریں گے تو ڈیفینیٹلی کمپنیز کو بھی اپنا ایک پروڈکٹ یا جو بھی برانڈنگ کے مواقع ملتے ہیں اس میں کمپنیز جو ہے اپنا کردار ادا کریں گی. اور گورنمنٹ کو اور ٹی وی چینلز کو اویئرنیس آگاہی پروگرام اسپورٹس کے فوائد کے بارے میں جو ہے بتانے چاہیے. ڈیولپ کنٹریز کے اندر ایک ایوریج لائف لوگوں کی مور دین 95 ایئرز یا 95 ایئرز تک ہے, اور ہم پاکستان یا انڈر ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں تو ہم 60 سال یا 60 سال سے کم زندگی جی رہے ہیں. اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اسپورٹس کے کیا فوائد ہیں. بالکل صرف ہم اس میں اپنی کیریئر بلڈنگ یا اس طریقے سے جیسے ان صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے اس میں ایز این کیریئر اتنا اسکوپ نہیں ہے. تو اگر ایز این کیریئر اسکوپ ہوتا بھی ہے تو ایسے نہیں ہے کہ وہ ایگریگیٹ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے. آپ کو اپنے ذاتی ذات کے لیے, اپنی فزکس کے لیے, اپنی ہیلتھ کے لیے بھی اس کو دیکھنا چاہیے. آپ نے بڑا زبردست خیال کا اظہار کیا. یحییٰ حسینی صاحب فرمائیے کیا کیا جائے کہ ہم تاکہ کراچی کا جو ایک سافٹ امیج ہے, کراچی کا جو مقام ہمیشہ سے اسپورٹس میں رہا ہے, اس کو ریوائیو کر سکیں. دیکھیں کراچی میں چائنا کٹنگ بھی ہے, کراچی میں پانی کا مسئلہ بھی ہے, بجلی کا مسئلہ بھی ہے, صحت کا بنیادی مسئلہ بھی ہے, لیکن ٹیلنٹ اپنی جگہ موجود ہے. اور جس طرح پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے, ٹیلنٹ اپنا راستہ خود بنا رہا ہے. محرومیاں بھی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان ون ڈے ٹیم کا کپتان اس وقت کون ہے؟ پاکستان ٹی20 ٹیم کا کپتان ہے سرفراز احمد. کہاں سے ہے وہ؟ کراچی سے ہے. پاکستان ہاکی ٹیم کا کپتان کہاں سے ہے؟ اس کا نام ہے عبدالحسیم خان. وہ کہاں سے ہے؟ کراچی سے ہے. تو کراچی ہے, کراچی اپنا راستہ خود بنائے گا. جی فیصل اقبال صاحب فرمائیے کراچی کے لیے کیا آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں میں تو ابھی اسٹوڈنٹس کی بات سن رہا تھا, ڈیفینیٹلی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور ہوتی ہے, لیکن اگر انسان اپنے کریئر کو, اپنی لائف کے گولز کو اگر پلان کر کے چلے, پورا دن کو پلان کر کے چلے کہ مجھے کس ٹائم اسٹڈی کرنی ہے, کس ٹائم کھیلنا ہے, کس ٹائم اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے, تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اچیو نہ ہو سکتی ہو. آئی تھنک اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ ایک لائف میں گول صحیح نہیں بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز آتی ہیں. اور آئی تھنک وہ اگر فوکس کریں گے, اسپورٹس کی طرف بھی آئیں گے اور پراپر ٹائم دیں گے, تو ڈیفینیٹلی اسپورٹس کے اندر آگے بھی جائیں گے. لیکن جو ہماری یہاں پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس کو اگر کیریئر کے نظریے سے دیکھے گا تو پھر پرابلم آئے گی. آپ اپنے فزیکل فٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اپنے شوق کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جس طرح رات میں گلیوں میں کھیلتے ہیں ایسے ہی گراؤنڈ میں بھی جا کے کھیلیں گے تو ضرور آپ ہیلتھی بھی ہوں گے. اور جی خالد صاحب لاسٹ ورڈ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں دو چیزیں کرنی ہوں گی. جو انسٹیٹیوشنز ہیں, سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, ان کو اسپورٹس کی افادیت پہ, اس کے فائدوں کے بارے میں, جیسے کہ ایمن صاحب نے کہا, وہ پروگرام کرنے چاہیے. ایون ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسے ہمارے ورکشاپ سیمینارز ہوں تاکہ ہم بتائیں کہ ہمارے لیے فزیکل فٹنس کتنی ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے ٹائم کو مینیج کرنا بہت ضروری ہوگا کہ وہ اپنے ٹائم میں سے اسپورٹس کے لیے ٹائم نکالیں. اور وہ بھی جب ہوگا جب وہ سمجھیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے, اور ہماری جتنی بھی فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, ہماری ایون جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ہماری فزیکل فٹنس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. زبردست خیالات کا اظہار رہا آج. اور اسپورٹس ہی جواب ہے دہشت گردی کو, اسپورٹس ہی جواب ہے ایکسٹریمزم کو, اسپورٹس ہی جواب ہے سافٹ امیج کو کراچی کے, اور بہتر مستقبل کو. یہاں کے حکومت کو بھی سوچنا ہوگا, کیونکہ ارباب اختیار جب سوچیں گے تو پھر وہ گورنمنٹ کا ایک جو بڑا فنڈ ہوتا ہے جو سپورٹس پہ لگنا چاہیے وہ نہیں لگ رہا, وہ لگے, وہ گراس روٹ لیول تک آئے, اور ہمارے سپانسرز, ہمارا بورڈ اور سب نے مل کر جو ہے وہ ترقی دینی ہوگی اسپورٹس کو, کیونکہ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے مستقبل کو محفوظ کر سکتی ہے. کیونکہ ہر وقت آپ پڑھ نہیں سکتا, ہر وقت جو ہے نوجوان جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں جانا ہے, تو اس کو اگر غلط جگہوں سے جانے سے بچانا ہے تو اسپورٹس کے زیادہ مواقع دینے ہوں گے. رضوان جعفر کو فاسٹ نیشنل یونیورسٹی سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کراچی کی بات دیکھتے رہیے.